سوال ہے وہ کون سی جگہ ہے جہاں سورج اور چاند دونوں سجدہ کرتے ہیں؟ جواب ہے بیت المعمور، آسمانوں میں واقع ایک گھر جہاں فرشتے اور تمام مخلوق عبادت کرتے ہیں۔ اگلا سوال ہے کیا اذان سن کر دعا مانگنا قبولیت کے قریب ہوتا ہے؟ جواب ہے جی ہاں، اذان کے فوراً بعد دعا قبول ہوتی ہے۔ سوال ہے کیا پیروں کی انگلی لمبی ہونا واقعی قسمت کی نشانی ہے؟ جواب ہے نہیں، اسلام میں ایسی کوئی علامت نہیں بتائی گئی۔ اگلا سوال ہے وہ کون سی نماز ہے جس میں رکوع اور سجدہ نہیں ہوتا؟ جواب ہے نماز جنازہ۔ اگلا سوال ہے شیطان انسان پر کب سب سے زیادہ خوش ہوتا ہے؟ جواب ہے جب انسان غصے میں آتا ہے۔ اگلا سوال ہے کیا زیادہ ہنسنا بھی گناہ ہے؟ جواب ہے نہیں، مگر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا زیادہ ہنسنا دل کو مردہ کر دیتا ہے۔ سوال ہے وہ کون سا نبی ہے جو کبھی نہیں مرے بلکہ آسمان پر زندہ اٹھا لیے گئے؟ جواب ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ اگلا سوال ہے موت کے وقت فرشتہ موت انسان کو سب سے پہلے کس چیز سے نکالتا ہے؟ جواب ہے ایڑی سے روح نکلنا شروع ہوتی ہے۔ اگلا سوال ہے وہ کون سا لمحہ ہے جب قبر انسان سے بات کرتی ہے؟ جواب ہے دفنائے جانے کے فوراً بعد۔ اگلا سوال ہے وہ کون سا خواب ہے جو موت کے قریب ہونے کی علامت ہے؟ جواب ہے سفید لباس یا قبر دیکھنا۔ اگلا سوال ہے اگر کوئی شخص روز تلاوت نہیں کرتا تو اس کے دل پر کیا اثر ہوتا ہے؟ جواب ہے دل سخت ہو جاتا ہے۔ سوال ہے وہ کون سا وقت ہے جب آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں؟ جواب ہے تہجد کا وقت۔ سوال ہے پہلے اذان کس صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دی تھی؟ جواب ہے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ اگلا سوال ہے اسلام میں سب سے پہلا ایمان قبول کرنے والا بچہ کون تھا؟ جواب ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سوال ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے پہلی وحی کس غار میں نازل ہوئی؟ جواب ہے غار حرا میں۔ سوال ہے وہ کون سا درخت ہے جس سے سب سے زیادہ آکسیجن خارج ہوتی ہے؟ جواب ہے برگد کا درخت۔ اگلا سوال ہے وہ کون سی واحد عبادت ہے جس سے قبر کا عذاب ختم ہو سکتا ہے؟ جواب ہے نماز۔ اگلا سوال ہے کس پیغمبر کو خلیل اللہ کہا جاتا ہے؟ جواب ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو۔ سوال ہے نکاح کو قرآن میں کس چیز کی حفاظت کہا گیا ہے؟ جواب ہے نکاح کو عفت اور پاک دامنی کی حفاظت کہا گیا ہے۔ سوال ہے کیا حالت حیض یعنی پیریڈز میں بیوی کو طلاق دینا جائز ہے؟ جواب ہے نہیں، یہ ناجائز اور ممنوع ہے۔ اگلا سوال ہے کیا بغیر ولی کے نکاح درست ہے یا نہیں؟ جواب ہے علماء کے نزدیک بغیر ولی کے نکاح درست نہیں، نکاح کے لیے ولی کی اجازت شرط ہے۔ سوال ہے موت کے وقت پیشانی پر پسینہ آنا کس چیز کی نشانی ہے؟ جواب ہے پیشانی پر پسینہ آنا مومن کی اچھی موت کی نشانی ہے۔ اگلا سوال ہے وہ کون سا دن ہے جسے عید المسلمین کہا گیا ہے؟ جواب ہے جمعے کا دن۔ سوال ہے وہ کون سا عمل ہے جس سے بیماری آنے سے پہلے ہی ختم ہو جاتی ہے؟ جواب ہے صدقہ دینا۔ اگلا سوال ہے وہ کون سا شخص اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا؟ جواب ہے وہ نوجوان جس نے جوانی اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزاری۔ سوال ہے وہ کون سی چیز ہے جس سے چہرے پر نور آتا ہے؟ جواب ہے تہجد اور وضو کی پابندی۔ اگلا سوال ہے کاروبار چاہے کتنا بڑا ہو کس چیز سے تباہ ہو جاتا ہے؟ جواب ہے جھوٹ بولنے سے۔
سوال ہے موت سے پہلے مردوں کو کس طرح کے خواب آتے ہیں؟ جواب ہے نیک لوگوں کو موت سے پہلے خوشبودار خواب، جنت کی خوشخبری یا نیک اعمال کی صورت نظر آتی ہے، اور گنہگار لوگوں کو موت سے پہلے ڈراؤنے خواب، اندھیری جگہ یا عذاب کے مناظر دکھائے جاتے ہیں۔ اگلا سوال ہے کالی مرچ کھانے کے کیا فائدے ہیں؟ جواب ہے کالی مرچ ہاضمہ بہتر بناتی ہے اور جسم سے زہریلے مادے نکالتی ہے۔ سوال ہے زیادہ جالے لگنے کی وجہ جادو ہوتی ہے؟ جواب ہے نہیں، یہ زیادہ تر صفائی کی کمی یا نمی کی وجہ سے ہوتے ہیں، جادو کی علامت نہیں ہوتی۔ سوال ہے کس صحابی کو فرشتے بھی سلام کرتے تھے؟ جواب ہے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی وفات پر عرش الہی بھی ہل گیا تھا۔ اگلا سوال ہے کس دن پیدا ہونے والے بچے زیادہ ذہین مانے جاتے ہیں؟ جواب ہے بدھ کے دن پیدا ہونے والے بچے تیز دماغ کے سمجھے جاتے ہیں۔ سوال ہے کون سے نبی کو سب سے زیادہ تکالیف دی گئی تھی؟ جواب ہے حضرت ایوب علیہ السلام کو سب سے زیادہ آزمائشیں دی گئیں۔ اگلا سوال ہے کس دعا سے خوف دور ہوتا ہے؟ جواب ہے آیت الکرسی پڑھنے سے خوف اور ڈر دور ہو جاتا ہے۔ سوال ہے قوم سمود کو کس عذاب نے ہلاک کیا؟ جواب ہے قرآن پاک میں ذکر ہے کہ قوم سمود نے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو قتل کیا اور نافرمانی کی تو اللہ نے ان پر ایک خوفناک چیخ اور زلزلے کا عذاب نازل کیا جس سے وہ ہلاک ہو گئے۔ سوال ہے حضرت یوسف علیہ السلام کو کس گناہ سے بچنے پر قید میں ڈالا گیا؟ جواب ہے حضرت یوسف علیہ السلام نے زلیخا کے فتنے سے پاک دامنی کا مظاہرہ کیا مگر جھوٹا الزام لگا کر انہیں قید میں ڈال دیا گیا۔ سوال ہے کس وقت سونے کو شیطانی نیند کہا جاتا ہے؟ جواب ہے نماز مغرب کے فوراً بعد سونا۔ اگلا سوال ہے گھر میں کس چیز کا زیادہ ہونا بے برکتی کی نشانی ہوتا ہے؟ جواب ہے جھوٹ اور جھگڑے۔ سوال ہے مردوں کے سینے پر زیادہ بال ہونا کس بات کی علامت ہے؟ جواب ہے یہ فطری علامت ہے اور عموماً طاقت، گرم مزاجی اور جوانی کی نشانی مانا جاتا ہے۔ اگلا سوال ہے سب سے پہلے قرآن لکھنے والے کاتب وحی کون تھے؟ جواب ہے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ۔ اگلا سوال ہے قرآن کی کون سی سورت بغیر بسم اللہ کے شروع ہوتی ہے؟ جواب ہے سورہ توبہ۔ اگلا سوال ہے قرآن پاک کی کون سی سورت ایسی ہے جس میں صرف ایک ہی زیر آتی ہے؟ جواب ہے سورۃ الاخلاص۔ اگلا سوال ہے دودھ کے ساتھ کھجور کھانے کا سب سے بڑا فائدہ کیا ہے؟ جواب ہے یہ جسم کو فوری توانائی دیتا ہے اور خون کی کمی کو دور کرتی ہے۔ سوال ہے کون سی نماز منافقین پر سب سے بھاری ہوتی ہے؟ جواب ہے فجر اور عشاء کی نماز۔ اگلا سوال ہے وہ کون سا عمل ہے جس سے گناہ سمندر کی جا کے برابر بھی ہوں تو معاف ہو جاتے ہیں؟ جواب ہے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ پڑھنا۔ اگلا سوال ہے قرآن میں سب سے زیادہ بار کس نبی کا ذکر ہوا ہے؟ جواب ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا۔ اگلا سوال ہے قرآن پاک کو سب سے پہلے ترجمہ کس زبان میں ہوا؟ جواب ہے فارسی زبان میں۔ اگلا سوال ہے وہ کون سی عورت ہے جسے قرآن پاک میں تمام عورتوں پر فضیلت دی گئی ہے؟ جواب ہے حضرت مریم علیہ السلام۔ سوال ہے وہ کون سا انسان ہے جسے فرشتے بھی سلام کرتے ہیں؟ جواب ہے درود پاک پڑھنے والا شخص۔ اگلا سوال ہے وہ کون سی چیز ہے جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ اس میں شفا ہے؟ جواب ہے شہد۔ سوال ہے کیا غصے کے وقت وضو کرنا دل کو ٹھنڈا کر دیتا ہے؟
جواب ہے بالکل۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا غصہ آگ ہے اور آگ صرف پانی بجھا سکتا ہے۔ سوال ہے کیا مکہ یا مدینہ کو خواب میں دیکھنا ہمیشہ خوشخبری لاتا ہے؟ جواب ہے اکثر تعبیرات میں مکہ یا مدینہ کا خواب ایمان، برکت اور امن کی علامت ہے۔